بتائیے گا آج جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، ترمیم جو ہے وہ ہو گئی ہے، خیر اس بات کر کے دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی دن ہے، اور پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے آئین کے جو خالق تھے انہوں نے جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان میں انویزج کی تو اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کی بالادستی جو تھا اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی تھی کہ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے. تو جو عام آدمی کے کیسز کئی دہائیوں سے پڑے رہتے ہیں اس پہ توجہ نہیں ہوتی. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بننے سے ایک تو وہ فاسٹ ٹریک پہ جائے گا، عام آدمی کے لیے انصاف کی فوری فراہمی اور آسان فراہمی ہوگی. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جوڈیشری کے ادارے کی کوئی اوور سائٹ نہیں تھی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی، اور کوئی پرفارمنس ایویلویشن نہیں تھی. تو اس حوالے سے پارلیمان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. اور آج تمام پولیٹیکل فورسز جو پی ٹی آئی کو اعتراضات تھے وہ دور کیے گئے اس شک کے اندر. انہوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ ان کی مرضی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز اس بل کے ساتھ تھی. اور یہ ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے. یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک سنگ میل ثابت ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیے گا جب بھی پاکستان میں قانون سازی ہوتی ہے جیسے اس کے حوالے سے ہوئی، تو وہ ہمیشہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو انہی کے گلے پڑتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں کبھی یہ تو نہیں ہوگا پھر آپ کے ہی گلے پڑ جائے گی؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ جوڈیشری نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا، اور ایک باقاعدہ طور پہ کہ انڈے ٹماٹر کی قیمتوں کو چیک کرنے سے لے کے تو کرمنل کیسز کی انویسٹیگیشن تک ہر چیز خود کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار جو تھا یہ پارلیمان کے پاس ہے، ایگزیکٹو کے پاس ہے. اور 184(3) کے حوالے سے 185 کے حوالے سے بھی ترمیم کی گئی ہے. تو یہ پارلیمان جو ہے یہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ چنتے ہیں پارلیمان کے جو ممبرز ہیں ان کو. تو یہ اس لیے اس کو ایک بالادست ادارہ کہا جاتا ہے. تو یہ پارلیمان کے پاس واپس اختیار آیا ہے، اور اس کو شفافیت کے ساتھ اور ایک بڑے بیلنس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. اور جوڈیشری جو جوڈیشل اوور سائٹ ہے، پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے جوڈیشری کے اوپر، اس میں دیکھا جائے گا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کیسے ہونی ہے، پرفارمنس ایویلویشن کیسے ہونی ہے، اور جو عام آدمی کے کیسز ہیں اس کو فاسٹ ٹریک پہ کیسے چلایا جائے گا. کس طرح عام آدمی کے جو کیسز ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ کس طرح استعمال؟ دیکھیے لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے ان کو ترجیح ملتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کئی ماہ لے جاتے ہیں. تو عام آدمی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتا. بڑے لوگوں کے جو کیس ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں. تو آئینی بینچ کے علیحدہ ہونے سے صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر اس میں بہتری یہ آئے گی کہ جو عام آدمی کا سول کیس ہے، کارپوریٹ کیس ہے، کرمنل کیس ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہوگا، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ بینچز ہوں گے اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا علیحدہ ہونا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے انصاف کی جو فراہمی ہے اس کو آسان بنائے. دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے سینٹ میں پیش ہو گیا ہے. میرے ساتھ مصدق مہر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا آپ ترمیم لانے میں کامیاب ہو گئے آخرکار، کتنے خوش ہیں آپ، اور اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں خوشی غم کی بات نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی بہت دن سے کہہ رہا تھا کہ ان ترامیم کی ضرورت تھی. اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں جن پہ بہت سے لوگ معترض ہیں، صرف لوگ نہیں معترض، جج صاحبان خود معترض. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے معزز ایک بڑا بینچ بنا تھا جس میں کچھ جج حضرات جو تھے انہوں نے کہا کہ جج کو کبھی بھی ایسا نہیں دکھنا چاہیے جیسے وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہو، یا کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی گفتگو ہوئی، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے. بہت سے فیصلے ہیں جن کو ایک فیصلہ جو ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتا. ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پریسیڈنٹ بیسڈ ہوتی ہے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی آپ کو پرانے فیصلوں کو ریفر کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ جب فیصلے ایک دوسرے کی تکرار میں ہوں، ایک دوسرے سے ملے نہیں. ابھی پنجاب کے حوالے سے بہت بات چلتی رہتی ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن آئین کی تھی، آئین لکھا گیا تھا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آئین میں وضاحت کی ضرورت ہے، طریقہ کار جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں طریقہ کار بھی بہتر کیا گیا ہے. جیسے دیگر ممالک میں، امریکہ میں پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں جن میں تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کسی بھی سینئر جج کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے. بالکل اسی طرح کا ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں، حکومت کے لوگ بھی ہوں، اور تمام معاملات ججز کی اپوائنٹمنٹ کے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈسکس ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک الزام سمجھے یا ایک بیان یہ سمجھے کہ ان کے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، لیکن آج تو ان کے سینیٹر ایوان میں بھی نہیں آئے، انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. کیا سمجھتے کہ اس الزام میں یا پھر اس بیانیے میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، اگر آج آپ کے سامنے وہ جو نام لیے جا رہے تھے، اگر وہ لوگ یہاں پر آتے اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کرتے تو آپ کا الزام
یا جو بھی لوگ الزامات لگا رہے تھے وہ کسی حد تک ثابت ہوتا صحیح، لیکن جب وہ تشریف ہی نہیں لائے اور ہم جیسا کہ سب کو بتا رہے تھے کہ اگر ہماری مولانا سے بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس میجورٹی ہے، اور میجورٹی ہمارے پاس تھی اور 2/3 میجورٹی، اور اس میں صرف ہماری جماعت نہیں بلکہ تمام حلیف جماعتیں موجود تھیں. میرے خیال میں صرف پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، باقی تو پورے پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ کیا. تو اس سے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کنسنسس تھا، تمام پارٹیز موجود تھیں، کوئی ایک پی ٹی آئی اور ایک آدھ شاید کوئی اور پارٹی ہوگی چھوٹی، اس کے علاوہ سب لوگ موجود تھے. تھینک یو سو مچ. صدیق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جن سینیٹرز پر الزام لگا رہے تھے، جو الزام ان کی طرف سے لگایا جا رہا تھا اس کی سچائی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے سینیٹرز نے کوئی ووٹ نہیں دیا، اور اس آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر تھی سوائے پاکستان تحریک انصاف اور کچھ چھوٹی جماعتوں کے. جی میرے ساتھ شیراز ہیں، رائے ہیں، مابش ہیں، یہ ہمارے بیورو چیف ہیں، اور پھر جو پیچھے ٹیم تھی سارے بزمی صاحب بھی ہیں، باقی سب لوگ. بزمی صاحب نے کہ لوور کورٹ سے ہم نے سپریم کورٹ ان کو دھکے سے لگایا ہوا تھا، تو ان کا یہ برڈن بھی کم ہوگا. تو جب باقی پیچھے ٹیم تھی، کاپی میں لوگ تھے، طاہر، مسعود، یہ وہ، پھر بلال کے اپنے اور ارسلان بھی، جو ہے سب لوگوں کا بڑا اچھا کام تھا. تھوڑا بہت میری بھی بڑی ٹیم بھی ادھر ہی بیٹھتی ہے آپ کے کمرے میں، ان کا بھی کام تھا. ان کا کام صرف ہمیں تنگ کرنا کیمرہ مینز بھی سارے. تو اوور آل آپ کے بڑا، اور اسی خوشی میں جو ہے ہم کیک کاٹتے ہیں. جناب پین کر کے سب کا پین کری. یہ جی شیراز ادھر سے یہ آپ کی کامیابیوں کے نام ہے، اور اسی طرح باقی انشاءاللہ. اور جو ہم کہہ کے گئے تھے بہت پہلے عثمان صاحب، پرفارمنس اور پروگریس، اس کے اوپر لوگوں کو وہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ وہ جلد کریں گے. چیزیں اسموتھ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 6 ماہ پہلے کے جو مسائل تھے، آپ پرانے جو لوگ ہیں 2 ماہ نہیں سر، جب میں تو 6 ماہ پہلے میں بات کروں نا سر، مسائل 5 اگست سے حل ہونے شروع ہوئے، تو وہ آہستہ 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 اب 5 اگست سے لے کے آپ اکتوبر کے اس میں اب چیزیں، اب ضروریات جو ہے نا وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سہولیات کریں گے. سہولیات کے بعد تعیشات ہوتی ہے عیاشی، اس کے لیے ایک چھوٹی سی عیاشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مرزا رضا کھائیں آپ، اور ساتھ میں کیک سے منہ میٹھا کریں. آپ اس طرح آیا جایا کریں، ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے حوصلے. اور منصور بھائی کی ہمیں بڑی کمی ہوتی ہے، منصور بھائی کو بھی آنا چاہیے. اور یہ اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف میرے آنے اور میرے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس میں آن ریکارڈ کی، یہ مجھے ابھی آپ کے جو امیڈیٹ باس ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیں عثمان صاحب، یہ ان کی کال مجھے آئی ہے کہ سب کو بلوائیں اور سب کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا جی میں نے پلان کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو کچھ کھلائیں پلائیں، یہ عثمان صاحب کے آرڈر تھے. میں تو کہتا ہوں مجھے آرڈر کرتے ہوتے، میں نے آرڈر کیا. تو انہوں نے کہا جی آپ سب کو بلائیں، اس لیے پھر سوئے ہوئے جو شیرازی ہیں ان کو بھی بلوا لیا ہے. اور باقی بھی سب لوگ، زبردست کام تھا آپ کا. میں نے اور شیرازی نے کر آپ کو بیپر بھی دیا فجر کے بعد. صبح عثمان صاحب بھی تھے بیپر کے اوپر، دیکھا سر 3 راتوں سے مسلسل رات 3 بجے بنایا سب فکر سے جاتے ہیں. بلاول صاحب آ رہے تھے، شیراز ڈن ماشاء اللہ. سب لوگوں نظر بد سے بچا اور ادھر ہی رہنا ہے. دیکھیں جو آ رہا ہے نا اس کا، ویسے ہم جانے والوں کو نہیں روکتے، تو اس سے کسی کی مجبوریاں ہوں کسی سر وہ یہ ہے جب بھی یہ نیوز روم میں آتے ایک آدھ شیر سنا کے نا نیوز روم میں نہیں. نواز شریف کی طرح بے وزن کیا میں نے کہا تختی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے.